السلام علیکم، آپ سب کا سواگت ہے میرا چینل آرس اسلامک باتیں میں۔ آج ہم بات کریں گے حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی حرام بن طارق کے بیٹے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ ان کا بچپن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی نگرانی میں گزرا اور ان کی نشو و نما حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی تربیت میں ہوئی۔ ہم نے اپنی پہلی ویڈیو میں حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا ہے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو لازمی ایک بار ضرور اس ویڈیو کو دیکھ لیں۔ اگر آپ سب کو میرا ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کرنا نہ بھولیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کچھ باتوں کو بتانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ الحمدللہ انبیاء کرام کے بارے میں کچھ غلط روایتیں چلی آ رہی ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ صحیح معلومات آپ تک پہنچائی جائے۔ جو تاریخ کا حصہ آپ تک پہنچایا جا رہا ہے اس میں بھی یہی احتیاط برتی گئی ہے۔ باقی سب کچھ بہتر جاننے والا اللہ ہے۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب ہم بات کریں گے حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت لوط علیہ السلام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر ایمان اور ہجرت۔ فرمان الہی: لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم کو توحید کی دعوت پیش کی تو خاندان کے افراد سمیت پورے قوم آپ علیہ السلام کی مخالف ہو گئی اور آپ علیہ السلام کے خلاف سازش کرنے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید پر آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے آپ علیہ السلام نے اپنے خاندان اور قوم کو چھوڑ کر ملک شام کی طرف ہجرت کی۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کرنے کے بعد شام کے سرزمین میں قیام کیا۔ مصر سے واپسی: حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہی اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر میں تھے تو اس وقت بھی یہ ہم سفر تھے۔ مصر سے واپسی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں آباد ہوئے اور حضرت لوط نے شرق اردن کے سکونت اختیار کی۔ اس علاقے میں دو مشہور بستیاں سدوم اور معمورہ تھیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی رہائش: ملک شام پہنچنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو اسلام کے احکامات سکھا کر غور جگر کے علاقے میں سدوم شہر میں رہائش اختیار کرنے اور وہاں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلانے کی ذمہ داری سونپی۔ سدوم اور اس کے آس پاس کے علاقے بڑے زرخیز تھے۔ یہاں کے رہائشی اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے مہلک ترین گناہوں میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا اور انہیں اپنے قوم کو برائیوں سے باز رکھنے کا حکم بھی دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو دعوت و تبلیغ: حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ عز وجل نے سدوم، عمریہ اور آس پاس کے دکیر بستیوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام جب سدوم شہر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کے لوگ شرک اور آخرت کا انکار کے ساتھ ساتھ دیگر بہت سی برائیوں میں مبتلا تھے۔ وہ مسافروں سے لوٹ مار کرتے، راہ چلنے والوں پر پتھر مارتے اور آپس میں مینڈھی اور مرغے لڑاتے تھے۔ لوگوں نے ان سے تنگ آ کر ان کے بستیوں کے پاس سے گزرنا چھوڑ دیا تھا۔ ان میں ایک بہت ہی قبیحہ برائی مردوں سے جنسی تسکین پائی جاتی تھی۔ یہ ایک ایسی بے حیائی تھی جس کا ارتکاب اس قوم سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ یہ قوم اپنے اس بد کرداری کو عیب سمجھنے کی بجائے فخر کے طور پر ذکر کرتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے قوم کو بڑے نرم لہجے میں بے حیائی اور حرام کاموں کا
ارتکاب پر گزشتہ اقوام کو ملنے والی سزائیں بتاتے ہوئے شرافت اور پاک دامن زندگی گزارنے کی تعلیم دی، اور انہیں بتایا کہ میری قوم، تم اپنے آپ کو انسانیت کی معیار سے نیچے گرا چکے ہو۔ حیوانی شہوت نے تمہیں عقلوں پر پردہ ڈال دیا ہے کہ تم ان عورتوں کو چھوڑ کر جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری سکون کے لیے پیدا کیا ہے، مردوں سے تم حد کو تجاوز کر چکے ہو۔ اب بھی تمہارے پاس وقت ہے کہ تم جرائم اور برائیوں کو چھوڑ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرمانبردار بندے بن کر زندگی گزار، اور اس میں تم سب کی ہی بھلائی ہے۔ جب انہوں نے ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے کہا، کیا تم سب اللہ کے عذاب کا خوف نہیں رکھتے ہو؟ یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم جنسی تسکین کے لیے دنیا والوں میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تم اپنی بیویوں کو چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کی ہے، بلکہ تم لوگ تو حد سے زیادہ گزر چکے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے قوم کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تم تک اس لیے بھیجا ہے کہ تم صحیح راستے پہ چلو، اور یہ جو کر رہے ہو وہ سراسر غلط ہے، اس کام کو مت کرو اور اپنے اللہ کی طرف واپس آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو انہوں نے اپنے قوم سے کہا کہ تم ایسے بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے بھی نہیں کیا۔ تم جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو، بلکہ تم تو بالکل ہی انسانیت کے حد سے گزر جانے والوں میں سے ہو۔ اور لوط علیہ السلام نے جب اپنے قوم سے فرمایا، تم بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہو جب تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے ایسا نہیں کیا۔ کیا تم جنسی تسکین کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو، مسافروں کو لوٹتے ہو، اپنے مجالس میں بے حیائی کا کام کرتے ہو؟ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ یہ غلط ہے، ایسا مت کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے قوم کو سمجھانے کی کوشش کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس آدمی کی طرف ہرگز نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے جو کسی مرد یا عورت سے بدفعلی کا ارتکاب کرے۔ تم جس شخص کو بھی قوم لوط اور والا عمل بدفعلی کرتے ہو دیکھو تو غافل اور مفعول دونوں کو قتل کر دیں۔ عزائیت، فاعل اور مفعول دونوں کا قتل کرنے کا حکم اس وقت ہے جب بدفعلی میں دونوں کا رضامندی ہو۔ اگر مفعول پر زبردستی کی گئی ہو تو اس قتل نہیں کیا جائے۔ قوم لوط کا حضرت لوط علیہ السلام سے سلوک۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے قوم کو خوب وعظ و نصیحت کی اور انہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر عذاب الہی کا بھی خوف دلایا کرتے تھے، لیکن انہوں نے وعظ و نصیحت کو قبول کرنے کی بجائے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے علاقے سے نکل جائیے، جس عذاب سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں وہ بھی لے آئیے، اور ہم پھر بھی اپنی اسی حرکت سے باز نہیں آئیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے قوم کو اللہ کے عذاب کے بارے میں بتایا اور انہیں ڈرانے کی کوشش کی، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کے قوم نے ان کے قوم نے یہ کہہ دیا کہ جائیے، آپ جہاں رہتے ہیں وہاں رہیے اور اپنا دامن کو بچائے رکھیے۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ پاک دامن اگر رہنا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے قوم نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ پاک دامن رہنا چاہتے تو ہمارے علاقے سے نکل جائیے، اگر سچ میں کوئی اللہ کا عذاب ہے تو اس عذاب کو ہمارے تک لے کے آئیے، لیکن ہم اپنے حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے قوم کو ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ان کے قوم نے ان کی ساری باتوں کو رد کر دیا، ان کو کسی بھی بات کی اہمیت نہیں دی اور وہ اپنے عذاب میں مبتلا رہے۔ لوط نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ ہمارے جتنے بھی نبی اللہ نے بنا کر بھیجا دنیا میں، سب رسولوں کو ان کے قوم نے جھٹلایا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، جتنے بھی ہمارے پاس نبی ہیں سب کے قوم نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قوم نے تو انہیں ہر طرح کا ایس و آزمائش میں ڈالے رکھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ صبر کے دامن تھامے رہے۔ قوم لوط نے کہا، اے لوط علیہ السلام، اگر تم اس تبلیغ سے باز نہ آئے تو تمہیں جلا وطن کر دیا جائے گا۔
लूत अलैहिस्सलाम के कौम का जवाब बस यही था कि वो आपस में कहने लगे, इन लोगों को, लूत अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वालों को अपने बस्ती से निकाल दो, ये लोग बड़े पाक साफ बनते हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के कुछ कौम ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की नसीहत को माना और उनके तरफ इस्लाम कबूल किया, लेकिन कुछ कौम ने ऐसा नहीं किया और उन्होंने ये फ़ैसला किया कि जो लोग हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के साथ मिले हैं और वो नेक बनने की कोशिश करते हैं, हज़रत लूत को भी इस बस्ती से निकालो और जो उनके साथ शरीक है उनको भी इस बस्ती से निकाल। इनके कौम का जवाब यही था कि उन्होंने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अल्लाह के अजाब ले आओ। बाकी कौम के लोगों ने भी ऐसा ही किया था और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के कौम ने भी ऐसा ही किया कि अल्लाह ताला से वो लोग अजाब का तलब कर रहे हैं, अजाब मांग रहे हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की अल्लाह की हजूर दुआ। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को बड़े नरम लहजे में वैज़ व नसीहत की, लेकिन चंद लोगों के अलावा किसी पर भी इसका असर ना हुआ और कौम ने आप अलैहिस्सलाम की मुख्तलिफ़ तकालीफ पहुँचाने के साथ साथ मुब्तला भी कर दिया। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर दुआ मांगी, ए मेरे रब, इन फसादी लोगों से मेरा मुकाबला में मेरी मदद फरमा। ए मेरे परवरदिगार, जो ये काम कर रहे हैं उस मसरे से मुझे और मेरे अहल व हाइल को निजात दे। कौम लूत ही वो बदबख्त कौम थी जिसने नापाक अमल की इजात की और इससे भी ज़्यादा शरारत खसारत बिहाई ये थी कि वो अपने बदकिरदारी को ऐब नहीं समझती, बल्कि एलानिया फ़न व मुहाबत के साथ उसको करते रहते थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने फिर एक बार भरी महफिल में उनको नसीहत की और फरमाया, तुमको इतना भी एहसास नहीं रहा कि ये समझ सको कि मर्द के साथ बिहाई का ताल्लुक़ लूट मार और इस किस्म की बद अखलाक़ी बहुत बुरे अमाल है। तुम ये सब कुछ करते हो और भरी महफिलों और मजलिसों में करते हो और शर्मिंदा होने की बजाय बाद में उनका जिक्र करके इस तरह करते हो कि गोया ये कारें नुमाया हो जो क्या तुम वही नहीं हो कि तुम मर्द के से बदसलूकी करते हो, लोगों की राह मारते हो और अपने मजलिसों में और घर वालों के सामने फहश काम करते हो। कौम ने इस नसीहत को सुना तो गम व गुस्से में से तिलमिला उठी और कहने लगी, लूत, बस ये नसीहतें और इबरतें ख़त्म कर और अगर हमारे उन अमाल से तेरा खुदा नाराज़ है तो अजाब ला कर दिखा जिसका जिक्र करके बार बार हमको डराता है। अगर तू वाकई अपने कौल में सच्चा है तो हमारा और तेरा फैसला अब हो जाना ही ज़रूरी है। बस असल लूत की कौम का जवाब इसके सिवा कुछ ना था कि वो कहने लगी, तू हमारे पास अल्लाह का अजाब ले आ अगर तू सच्चा है तो। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि मुझे अपने कौम की फसादी लोगों के मुकाबले मेरी मदद फरमा। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और उसके बाद फ़रिश्ते की आमद हुई। हम अपनी दूसरी वीडियो में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई और फिर उनके कौम के साथ अल्लाह ताला ने क्या किया उस बारे में बात करेंगे। आज आप तक जितनी भी बातें पहुंचाई जा रही है, सारी बातें हदीस से पढ़कर समझने के बाद आप तक पहुंचाई जा रही है। फिर भी अगर कोई गलती हो जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी माफ़ फरमाए और इस वीडियो देखने वालों को भी माफ़ फरमाए। या अल्लाह, मैं आपकी रहमत की तलबगार हूँ, मुझे एक लम्हा के लिए भी मेरे नफ्स के हवाले ना करना और मेरे तमाम मामलात दुरुस्त फरमा दीजिए। आपके अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, आप ही हमारी दुआओं को कबूल करने वाले हैं, लिहाजा हमारी दुआओं को कबूल फरमाइए और हमसे जाने अनजाने में जो भी गुनाह हो, जो भी खता है उसे माफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह, हम पाया हमेशा रहे, यही हम सब दुआ करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर मोमिन की इज़्ज़त की ज़िंदगी दे और इज़्ज़त की मौत दे। हमें सबको एक दिन वापस उस खुदा के पास जाना है। हम अकेला आए थे और अकेला जाएंगे। इस दुनिया के सफ़र में हम ऐसा कोई गलती ना करें जिस गलती का सज़ा हम सबको वहाँ जाने के बाद मिलेगा। तो हम इस दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ नेकी करने आए हैं और हमारा ये वसूल होना चाहिए कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो, किसी को की ये कोशिश होनी चाहिए कि हम इस दुनिया में अल्लाह के भेजे हुए इंसान हैं और इस दुनिया में इंसान बनकर ही रहें बस। क्योंकि इस दुनिया का हर एक चीज़, हर रिश्ते, पैसे, रिश्ते, माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे, शौहर, इस दुनिया में सब चीज़ फ़ना हो जाएंगे। अगर कुछ जाएगा आपके साथ तो सिर्फ ईमान और ईमान। सो
اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور اچھے اور سچے مسلمان بنیے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے اور اپنے گھر والوں کا بھی. اللہ حافظ.